اسی پر اچھا میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس کے اندر. کالعدم BLA کے دہشت گردوں نے جو نوشکی میں FC قافلے پر خودکش حملہ کیا ہے اس کا بھی ذکر میں ساتھ ہی کر دوں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد حملے میں FC کے 3 جوانوں سمیت 6 افراد شہید ہوئے ہیں. فورسز نے حملہ آور دہشت گردوں کے خلاف فوری مؤثر جوابی کارروائی کی جس میں خودکش حملہ آور کے علاوہ 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. اچھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پائی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن خان صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سر دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس صورتحال میں پارلیمنٹ کے اجلاس کی کتنی اہمیت ہوگی بتائیے گا. آئی تھنک بالکل امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا موجودی جو حالات ہے اس کا جائزہ لیں. ایک ٹرائنگل ہے دہشت گردی کی جس کا بیس افغانستان ہے, جس کی اسپانسرشپ بھارت کر رہا ہے, اور فرنٹ پہ یہ 2 بڑی تنظیمیں لڑ رہی ہیں. اس میں BLA ہے یا اس کے ایفیلیٹڈ گروپ ہیں براس وغیرہ, یا پھر TTP اور اس کے ساتھ کے ساتھ جی ٹھیک آپس میں ٹرائنگل کی تینوں جو کارنر ہے بڑی کلوین ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بیسیکلی انڈکلیئرڈ وار ہے پاکستان کے جو, اور اس کا رسپانس جو ہے آئی تھنک 5-6 ڈومینز میں بنتا ہے. لیکن بینگ اے ملٹری آفیسر میرے خیال میں جو بیس ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. افغانستان کو نیوٹرلائز کیسے کیا, اسپیشلی جو رجیم ہے, تو پھر بھارت کے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں. آئی ول گو اپ ٹو دیٹ لیول کہ جب آپ نے دیکھا میڈیا کس طریقے سے ان کا کر رہا تھا, پاکستان نے بائی اینڈ لارج بھارت میں کوئی چھوٹ زیادہ بحث نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ ایک پوری انفارمیشن وار ہوئی ہے. تو پاکستان کے پاس ایک وار کا آپشن بھی ہے جو میں ابھی آہستہ آہستہ اس کا آئی تھنک ضروری ہے کہ مینشن کر دوں کہ ورس کم ٹو ورس اگر پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ آتا ہے تو پھر دلی اور بمبئی جو ہے نہیں بچیں گے. دے شوڈ بی ویری کلیئر. اور پاکستان کے پاس جو آپشن ہے بھارت کے اندر پھر وہ تمام فالٹ لائن پہ کھیلا جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ اس پوری جو تھریٹ اس کا آتا ہے, بیکاز قوموں کی زندگی میں یہ ٹائم آتا ہے جب آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہو تو پھر یہ اسپورٹس اور تجارت اور جی اس کی تھنک ٹینک آپس میں بیٹھے. میرے خیال میں جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے بہیو کیا ہے اور جتنے انہوں نے شادیانے بائیں تو اٹس ویری کلیئر کہ ایک نفرت کی دوسری سائڈ سے پوری انوائرمنٹ ہے جو مودی صاحب نے کریٹ کی ہے, اور اس کا جواب میرے خیال ہے ان کے جواب پتھر سے پاکستان کو دینا چاہیے. باقی ود ان جو ہے آئی تھنک پاکستان بڑا ضروری ہے 2-3 چیزیں گورننس میں تک بنائی جائے صوبوں کی. بلوچستان میں کیٹیگری A اور B ایریاز کا مرج کر کے بھی کیٹیگری A ایریا ہونا چاہیے. ہم 21 سینچری کے 3rd ڈیکیڈ میں, اور ابھی بھی اگر سدھی کی پولیس اپنی میونسپل لمٹ سے باہر نہیں جا سکتی, جسٹ امیجن کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. یہ ایک ریلیف دی گئی تھی لیکن میرے خیال یہ سرداروں کو زیادہ تھی اور عوام کو کم. اور باقی آئی ایم شیور جو ملٹری لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری بیٹھے گی, اس پہ ڈیفینیٹلی بڑی اسٹریٹجی سامنے آئے گی. اور افغانستان سے کچھ افغانستان سے متعلق ہی میں پوچھ رہی تھی کہ دہشت گردوں کے ایک محفوظ ٹھکانے ہیں وہاں سے وہ جتنی آسانی سے اٹیک کر سکتے ہیں پاکستان پر, اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ جی پہلے تو بڑا انگیج کیا گیا ہے طالبان کو, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیلیجنس لیول کی شیئرنگ رہی تھی. 2-3 سال سے ڈوزیئر شیئر کیے گئے, بتایا بھی گیا. ریجنل لیول پہ بڑا پاکستان کے ساتھ ایران, پاکستان, رشیا, چائنا اور سینٹرل ایشیا مل کے بھی کنوینس کر, لیکن بعد اور بھارت پہ شاید اسوس بڑا ہے. تو دیکھیں جب سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے ہر ایک, اگر آپ کا جو سامنے ملک ہے اس کا بیس بن گیا دہشت گردی کا گڑھ, اور وہ میرے خیال کوئی کاز بھی نہیں ہے, جسٹ وہ ہیک آف اٹ کہہ لیں یا ڈالرس کے لیے کریں, تو ضرورت ہے بیس کو ڈسٹروائے کیا جائے. ملٹری ٹرم میں سینٹر آف گریوٹی کو پھر آپ ڈسٹروائے کرتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا افغانستان میں ایک رجیم چینج لائی جا سکتی ہے. آلریڈی بہت زیادہ فیکشنزم ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ راجد حقانی وزارت داخلہ چھوڑ کے آ گیا ہوسٹ میں, اور بڑی سیریس ٹسل چل رہی ہے, اور شاید افغانستان ایک اور سول وار کی طرف جائے گا. میری اپنی پریڈکشن ہے کہ سال کے اینڈ تک شاید طالبان گورنمنٹ اس فارم میں نہ رہے, اور یہی ضروری ہے. پھر بیس اگر جو ہے آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو پھر دہشت گردی آٹومیٹکلی ختم ہوگی. نہ BLA کو جگہ ملے گی نہ TTP کو. ایک تو یہ. دوسرا ریجنل لیول پہ آئی تھنک ایران, پاکستان, رشیا اور چائنا بہت زیادہ افیکٹڈ بھی ہیں. انہوں نے کافی فارمیٹس میں ان کو سمجھایا بھی ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی جو سمجھانے کا ٹائم گزر چکا ہے. اور پاکستان ایک تو اس پہ کام کرے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو ایٹ لیسٹ آپ کہہ لیں کہ انسانیت کے ساتھ چلے اور ہمسایہ والے کے ساتھ پیس کے ساتھ چلے, اور جو بھی پاکستان کے انفلوئنس ہے وہاں پہ ہم شور میں استعمال کریں. ملٹری آپشن یہ ہے کہ جہاں پہ دہشت گردوں کے کرٹیکل ٹھکانے نظر آتے ہیں, ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ وہیں پہ افغانستان کے اندر نیوٹرلائز کیا جائے. لیکن پاکستان تو ایک بڑی لڑائی جاری ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس پہ قابو پا لیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں جو 2 بیس بنے ہوئے ہیں افغانستان اور بھارت, ابھی ان کو اسی طریقے سے جواب دینے کا ٹائم آ گیا ہے, اور اس میں وار بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے, اور بھارت بھول جائے
کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے یہ آپ کہہ لیں کہ انٹیکٹ رہے گا خود. اچھا وقار صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ بھارت، جو بیک اینڈ سپورٹ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھارت کی طرف سے آ رہی ہے، سرزمین جو ہے وہ افغانستان کی ہے، فور فرنٹ کے اوپر یہ 3-4 کالعدم تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو ریزلٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے طور پر نظر آ رہے ہیں ہمیں. اب پاکستان کو اگر فوری طور پر جو ایکشن ہے وہ افغانستان کے اگینسٹ لینا چاہیے یا پھر بھارت کے اگینسٹ بین الاقوامی فورمز پہ بات چیت کرنی چاہیے یا آواز اٹھانی چاہیے؟ جس طرح بھی آپ وار کی بات بھی کر رہے تھے، ایکشن جو فرسٹ اسٹیپ ہے اٹ شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ افغانستان اور انڈیا. جی آئی تھنک سائملٹینیسلی آپ نے چلنا ہے. صاف ظاہر ہے انڈیا ایک بڑی پاور بھی ہے، ریسورسز بھی زیادہ ہے، لیکن پاکستان نے پہلے اس کو جواب دیا ہے نمبر آف اوکیزن پہ. اور پوسٹ 71 آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ پاکستان نے برابری کی لڑائی لڑی ان کے ساتھ. بھارت کے اندر 8-10 بڑی فالٹ لائن ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ تو ریسرچ کوئی کرتا ہے، نہ میڈیا زیادہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے بلوچستان میں ایشوز ہیں ہمارے، لیکن بھارت کے اندر جو فالٹ لائن ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کریٹیکل ہے. انڈین پنجاب ہے، پاکستان نے بالکل اس کو چھیڑنا بند کر دیا. آکوپائڈ کشمیر میں بھی کسی حد تک اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. پھر انڈیا نارتھ ایسٹ ہے، ساؤتھ انڈیا ہے، پھر نگزلائٹس ایریا میں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ 1/4 آف انڈیا آٹومیٹکلی ڈی اسٹیبلائز ہے. اور پاکستان کے پاس کافی آپشن ہے. جس طریقے سے ہم دیکھا کہ بلوچ سب نیشنل گروپ کو میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، آپ کیا پاکستان پہ خالصانی گروپس کو لے کے نہیں آئے گا؟ اور کیا پنجاب میں ایک انسرجنسی بھی شروع کرائی جا سکتی؟ تو بھارت کے ساتھ انڈائریکٹلی آپ نے کرنا. باقی انٹرنیشنلی آئی تھنک کافی سارے ثبوت موجود ہیں، فنڈنگ کے بھی ہیں، اور یہ FATF کے بھی چاچے بنے تھے، لیکن سب سے زیادہ فنڈنگ بھارت کرتا ہے. تو دوسرا انٹرنیشنلی آپ نے ڈسکس کیا لاسٹ ٹائم کہ کینیڈا اور امریکہ ابھی افیکٹ ہوئے ہیں. بھارت نے ٹرانس نیشنل آپ کہنے ٹیررزم کیا ہے جس میں ان کے پروفس ہیں اگینسٹ چینل سے، اس کو کولیبریٹ کر کے بھی آپ آئی تھنک پراپرلی ویسٹرن سنے گا. چائنا کے اپنے انٹرسٹ بہت زیادہ تھریٹن ہو رہے ہیں اور بھارت اس میں شامل ہے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک ریجن لیول پہ بھی انٹرنیشنلی بھی اسپیس ہے. دوسرا یہ ضرور ہے کہ افغانستان کو ڈیفینیٹلی آپ نے ڈائریکٹلی ڈیل کرنا ہے، اور اس میں امید یہی ہے کہ فیکشنزم ہوگا اور یہ رجیم کولیپس کرے. اور عوانی بھی سانس نے سکھا، بیکاز 2 کروڑ خواتین ہی بند ہے وہاں پہ. اس میں سینٹرل ایشیا بہت پریشان ہے، ایران ہے. تو ہوپ فلی آئی تھنک ریجن میں سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.